من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وقضينا إلى بني إسرائيل. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں ایک انسان ہوں، تم میرے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو، ممکن ہے میں تم میں سے بعض اپنے مقدمے کو پیش کرنے میں فریق ثانی کے مقابلے میں زیادہ چرب زبان ہو اور میں تمہاری بات سن کر فیصلہ کر دوں تو جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی فریق کے مخالف کا کوئی حق دلا دوں، چاہیے کہ وہ اسے نہ لے، کیونکہ یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو میں اسے دیتا ہوں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والدین کا نافرمان 3 آدمی ایسے ہیں جن کی طرف قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دیکھے گا ہی نہیں، اپنے والدین کا نافرمان، مستقل شراب پینے والا، دے کر احسان جتانے والا، مال دے کر احسان جتانے والا، اور 3 آدمی ایسے ہیں جو جنت میں داخل نہیں ہوں گے، اپنے والدین کا نافرمان، دیوس، اور وہ عورت جو مردوں سے مشابہت کرے۔ دیوس وہ حدیث میں ان کو کہا گیا ہے جو اپنی عورت پہ حیا نہیں کرتے نا، چاہے وہ جیسی بھی گھومے، بے پردہ گھومے تو وہ حیا نہیں کرتے ہیں، تو ان کو دیوس کہا گیا ہے۔ تو انشاءاللہ ہم شروع کرتے ہیں ہمارا سورۃ الکہف، آیت نمبر 104 سے ہم شروع کریں گے انشاءاللہ۔ لاسٹ ٹائم 103 پہ ہم نے اینڈ کیا تھا، تو 104 سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، ربی زدنا علما، آمین یا رب العالمین، اللہم فقہنا فی الدین۔ تو ہم جو ہے انشاءاللہ 104 سے شروع کریں گے۔ 103 میں پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا تھا کہ اعمال کس طرح ضائع ہو جاتے ہیں نا، اعمال ضائع کرنے والے کام کون کون سے ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 103 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا آپ ان سے کہیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم تمہیں بتائیں کہ لوگوں میں اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارہ پانے والے، سب سے زیادہ نقصان اٹھانے والے کون ہیں؟ اور تو وہ ہیں نقصان اٹھانے والے، ہم نے کافی تفسیر پڑھی تھی ڈیٹیل میں کہ بہت سے ایسے کام ہیں جو ایسے اعمال ہیں جو اعمال ہیں جو ضائع کرنے والے کام ہوتے ہیں۔ اعمال ضائع کرنے والے کام کیا ہیں؟ دین سے مرتد ہو جانا، آخرت کا انکار کرنا، ایمان کامل نہ ہونا، شرک کرنا، صرف دنیا کو چاہنا، اللہ کی ناپسندیدگی کے کام کرنا، قرآن و سنت سے انکار کرنا، تقدیر کا انکار کرنا، بدعتی، والدین کا نافرمان، نیت کی خرابی کے کام کرنا، اچھے اچھے کام کرنا لیکن اس میں نیت جو ہے اللہ کی رضا حاصل کرنا نہ ہو، ریاکاری کرنا ہو، دکھاوا، شو آف، اپنا نسب بدل دینا، تنہائی میں حرام کام کرنا، ظلم کرنا، نماز اثر کو چھوڑنا، وغیرہ وغیرہ۔ اب 104 سے ہم شروع کرتے ہیں انشاءاللہ، 104 سے، آیت نمبر 104 انشاءاللہ۔ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، الذین وہ لوگ جو دلہ ضائع ہو گئی، سعیہم کوشش ان کی، فی الحیاتی زندگی میں، دنیا کی، وہم اور وہ، یحسبونا وہ سمجھتے ہیں، انہم کہ بے شک وہ، یحسنونا وہ اچھے کر رہے ہیں سنا کام۔ رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن، آیت نمبر 104، وہ ہیں کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں اور اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو الذین ضل سعیہم، یہ وہ ہیں جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں، دلہ گم ہو گئیں، ضائع ہو گئیں، اور جو ہے بیکار ہو گئیں، فی الحیات دنیا، دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں گم ہو گئیں، ضائع ہو گئیں، بیکار ہو گئیں۔ وہم یحسبون انہم یحسنون سنا، اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ تو سنا کاریگری کو کہتے ہیں، کاریگری کسی کام کو اچھی طریقے سے کرنا، اور صانع کاریگر کو کہتے ہیں، اور مصنوعات آپ کو پتہ ہے مینوفیکچرنگ پروڈکٹس جو ہوتے ہیں، جو چیزیں بنائی گئی ہوتی ہیں، اور جو ہے صنعتیں بھی ہوتی ہیں، انڈسٹریز بھی ہوتی ہیں،
اور یعنی سنا جو ہے کسی چیز کو بہت محنت سے بنانا، اور سانے کاریگر کو کہتے ہیں، مسنا فیکٹری کو کہتے ہیں۔ تو سنا سے آپ دیکھیں کتنے سارے ورڈز ہیں۔ تو یہ وہ ہے کہ جن کی دنیاوی زندگی کی تمام کوششیں بیکار ہو گئیں اور وہ اسی گمان میں رہے کہ وہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں، یعنی اعمال ان کے ایسے ہیں جو اللہ کے ہاں ناپسندیدہ ہیں، لیکن بزم خواہش سمجھتے ہی ہیں کہ بہت اچھے کام کر رہے ہیں۔ اب اس سے مراد کون سے لوگ ہیں؟ مفسرین، بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہود و نصارہ ہیں، بعض کہتے ہیں مخالفین اور دیگر اہل بدعت ہیں، بعض کہتے ہیں مشرکین ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ آیت عام ہے جس میں ہر وہ فرد اور گروہ شامل ہے جس کے اندر یہ ساری صفات ہوں۔ آگے ایسے ہی لوگوں کی بات مزید سزا دینے کے وعدے بیان کیے جائیں گے اگلی آیات میں۔ جو دین سے مرتد ہو جائے، اعمال ضائع کرنے والے کام، آخرت کا انکار کرے، ایمان کامل نہ ہو، شرک کرے، صرف دنیا کو چاہے، دنیا کی خواہش میں بیوی بچوں کو خوش کرنے کے لیے حرام کما لے، اللہ کے ناپسندیدگی کے کام کرے، قرآن و سنت سے انکار کرے، تقدیر کا انکار کرے، جو بدعتی ہو، والدین کا نافرمان ہو، جس کی نیت خراب ہو، اللہ کی رضا کی نیت نہ ہو، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کی نیت نہ ہو، دنیا کی شہرت چاہ رہا ہو، ریاکاری، شو آف، دکھاوا کرے، اپنا نسب بدل دے، تنہائی میں حرام کام کرے، ظلم کرے، نماز اثر چھوڑ دے۔ تو اسی بات کو سورۃ الفرقان میں فرمایا وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا۔ اور انہوں نے جو اعمال کیے تھے ہم نے ان کی طرف بڑھ کر انہیں پراگندہ زروں کی طرح کر دیا۔ سورۃ الفرقان 23 ہے۔ حبان ان باریک زروں کو کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن میں محسوس ہوتے ہیں۔ ہمارے گھروں میں پہلے کھڑکیوں کے اوپر، انڈیا پاکستان بنگلہ دیش میں آپ کو پتہ ہے وینٹیلیٹرز ہوتے تھے چھوٹے چھوٹے نا، تو وہاں سے مجھے تو میرے بچپن میں یاد ہے کہ وہ سورج کی کرن آتی تھی، اس میں جو ہے نا باریک ذرے ہوتے تھے نا، جو باریک ذروں کو کہتے ہیں جو کسی سوراخ سے گھر کے اندر داخل ہونے والی سورج کی کرن سے محسوس ہوتے ہیں، تو باریک ذرے اس میں داخل ہوتے تھے، لیکن اگر کوئی انہیں ہاتھ میں پکڑنا چاہے تو یہ ممکن نہیں ہے۔ کافروں کے عمل بھی قیامت والے دن انہی ذروں کی طرح بے حیثیت ہوں گے، کیونکہ وہ ایمان و اخلاص سے بھی خالی ہوں گے اور موافقت شریعت کی مطابقت بھی نہیں کرتے ہوں گے، وہ شریعت کے مطابق بھی نہیں ہوں گے۔ ایسے لوگوں کے اعمال، یہاں کافروں کے اعمال کو جس طرح بے حیثیت ذروں کی مثال کہا گیا ہے، اسی طرح دوسرے مقامات پر قرآن میں کہیں راکھ، کہیں سراب سے اور کہیں صاف چکنے پتھر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اسی چیز کو سورۃ النور میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، سورۃ النور والذین کفروا اعمالهم کسراب بقیعۃ یحسبہ الظمآن ماء۔ اور کافروں کے اعمال مثل اس چمکتی ہوئی ریت کے ہیں جو چٹیل میدان میں جیسے پیاسا شخص دور سے پانی سمجھتا ہے۔ آپ جائیں ریگستان میں تو دور سے جو ہے ریت جو ہے آپ کو چمکتی ہوئی نظر آئے گی، ایسا لگے گا کہ پانی ہے۔ تو حتیٰ اذا جاؤ لم یجدوا شیئا ووجد اللہ عنده فوفاہ حسابہ۔ لیکن جب وہ سراب اس کے پاس پہنچتا ہے، اس مٹی کی چمکتی ہوئی ریت پر جو اس کو سراب پانی لگ رہی تھی، تو اسے کچھ بھی نہیں پاتا، ہاں اللہ کو اپنے پاس پاتا ہے جو اس کا حساب پورا پورا چکا دیتا ہے۔ واللہ سریع الحساب، اللہ بہت جلد حساب کر دینے والا ہے۔ سورۃ ابراہیم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی بات کو مثل الذین کفروا بربہم اعمالهم کرماد اشتدت به الريح فی یوم عاصف۔ ان لوگوں کی مثال جنہوں نے اپنے پالنے والے سے کفر کیا، ان کے اعمال مثل راکھ کے ہیں جس پر تیز ہوا آندھی چلے اور اڑا کر لے جائے۔ ذالکہ هو الضلال البعید، جو بھی انہوں نے کیا اس میں کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے، یہی ان کی گمراہی۔ لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، جو بھی انہوں نے کیا اس میں کسی چیز پر قادر نہ ہوں گے۔ ذالکہ هو الضلال البعید، یہی ان کی گمراہی ہے۔ یہی گمراہی، یہی چیز 104 اور 103 میں بتائی گئی۔ اب آپ کا Q&A ہے تفسیر کے بعد۔ کون بتائے گا اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ چلے کون بتائے گا؟ بسم اللہ۔ کس کے جو ایسے اعمال جو ضائع ہو جاتے ہیں، کون بتائے گا؟ آیت بھی آپ کے سامنے ہے، آج کی آیت تھی 104۔ والدین کا نافرمان۔
جی بالکل، جزاک اللہ خیر. اور 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 I think احسان جتانے والا. جی احسان جتانے والے، بالکل. اور جی I think آنٹی جو ریاکاری کرے، جو مطلب اپنے آپ کے دکھا دے سب کچھ، وہ ضائع ہو جاتا ہے. جی بالکل، بارک اللہ فی علمی. جی ریاکاری دکھاؤ، سب کے جواب آنسرز کریکٹ ہے. اعمال کے لحاظ سے سب سے زیادہ خسارے میں کون لوگ ہیں؟ وہ لوگ جن کی ساری کوشش صرف دنیا کی زندگی کے لیے ہوتی ہیں، ان کی نیت اللہ کے لیے خالص نہیں ہوتی، وہ کوئی کام آخرت کے اجر کی امید کے ساتھ نہیں کرتے بلکہ صرف دنیاوی فائدے کے لیے کرتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ وہ اچھے کام کر رہے ہیں. ان میں یہ سب کچھ آ جاتا ہے جو مائرہ اور جو فرینہ، سسٹر فرینہ دونوں نے بتایا نا، وہ سارے پھر اس کی قسمیں آ جاتی ہیں جو میں نے شروع میں بھی بیان کی اور آپ لوگوں نے بھی بتائی. اب جزاک اللہ خیر. 105 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن. اولائی کا، یہی وہ لوگ ہیں، الذین جنہوں نے کفر کیا، بی آیاتی، بی ساتھ آیاتی، آیات کے. آیاتی ہے نا، یہاں تو جمع ہے آیات، تو آیات کی سنگولر کیا ہوگی، واحد کیا ہوگی؟ آیت. جی آیت جی بارک اللہ فیک. بھی آیات، 7 آیات کے، ربہم اپنے رب کی، ولقائی و اور لقائی اس کی ملاقات ہی، ولقائی ملاقات ہی اس کی، ولقائی اور اس کی ملاقات کی، فحبتت تو ضائع ہو گئے، اعمالہم اعمال ان کے، فلا تو نہیں، نقیمو نو ہم، قیمو قائم کریں گے، نقیمو ہم قائم کریں گے، لہم لا لیے، ہم ان کے، لہم ان کے لیے، یوما دن، القیامتی قیامت کے، وزنن کوئی وزن. رواں ترجمہ، رننگ ٹرانسلیشن 105. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا اور ان کے حضور پیشی کا یقین نہ کیا، اس لیے ان کے سارے اعمال ضائع ہو گئے. قیامت کے روز ہم انہیں کوئی وزن نہ دیں گے. تو یہ اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ. تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں اور اس کی ملاقات سے کفر کیا. رب کی آیات سے مراد توحید کے وہ دلائل ہیں جو کائنات میں پھیلے ہوئے ہیں، اور وہ آیات شرعی ہے جو اس نے اپنی کتابوں میں نازل کی ہیں، اور پیغمبروں نے تبلیغ و توضیح کی. اور رب کی ملاقات سے کفر کا مطلب آخرت کی زندگی اور دوبارہ جی اٹھنے سے انکار. تو 2 طرح کی آیات ہوتی ہیں، آیت کونی اور آیت شرعی. آیت کونی جو کائنات میں پھیلی ہوئی ہے، سورج، چاند، ستارے، سب کا اپنے وقت پہ نکلنا، ہوا کا چلنا، ساری چیزیں جو ہے کائنات میں پھیلی ہوئی ہیں. اور جو ہے دوسری نشانی کیا ہے؟ آیت شرعی، پیغمبروں کی تبلیغ اور توحید. اور پھر وہ کس کا؟ ان آیات کا بھی انکار کرتے تھے اور اللہ کی ملاقات کے، کبھی ہم تو دوبارہ نہیں اٹھیں گے، بس جو یہی زندگی جو ہے ہم جئیں گے، اور کوئی جو ہے باس بادل موت نہیں ہے، موت کے بعد کوئی زندگی، کوئی حساب کتاب، کوئی قیامت نہیں ہے. تو یہ وہ لوگ تھے. تو کیا ہوا ان کا؟ جو اللہ کی آیات پہ بھی انکار کرتے تھے اور جو ہے اللہ کی ملاقات کا بھی. تو فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے اعمال غارت ہو گئے، بس قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن قائم نہ کریں گے، یعنی ہمارے یہاں ان کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہوگی. یا یہ مطلب ہے کہ ہم ان کے لیے میزان کا اہتمام ہی نہیں کریں گے. جو اللہ کے ہاں موازین ہوں گے، جو میزان ہوں گے، ترازو ہوں گے جس میں اعمال تولے جائیں گے، وہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے اہتمام ہی نہیں کریں گے جس میں ان کے اعمال نامے تولے جائیں. اس لیے کہ اعمال تو خدا کو ایک ماننے والوں کے تولے جائیں گے، جن کے اعمال میں نیکیاں اور برائیاں دونوں ہوں گی، جبکہ ان کے نامہ اعمال نیکیوں سے بالکل خالی ہوں گے، صرف برائیاں ہی برائیاں ہوں گی، تو ان کے کوئی وزن نہیں ہوگا ان کا. رسول اسی جیسے کہ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ قیامت کے دن ایک بہت بھاری بھرکم موٹا تازہ شخص آئے گا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، لیکن وہ اللہ کے نزدیک مچھر کے پر کے برابر بھی کوئی قدر نہیں رکھے گا. اور فرمایا کہ پڑھو، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، قیامت کے دن ہم ان کا کوئی وزن نہ کریں گے. ایک اور حدیث میں تفسیر ابن جریر میں فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، ابن ابی حاتم کی روایت میں ہے، بہت زیادہ کھانے پینے والے موٹے تازے انسان کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے لایا جائے گا، لیکن اس کا وزن اناج کے ایک دانے کے برابر بھی نہ ہوگا. پھر آپ نے اسی آیت کی تلاوت فرمائی، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا. بازار میں ہے ایک قریشی کافر اپنے حلیے میں اتراتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے گزرا،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بریدہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا یہ ان میں سے ہے جن کا کوئی وزن قیامت کے دن اللہ کے پاس نہ ہوگا، کیونکہ اپنے جو حلہ اس نے پہنا ہوا تھا اس کو لٹکاتے ہوئے اتراتا ہوا گزرا۔ اور جیسے کہ ہمارے یہاں ڈریسز ہوتے ہیں، خاص طور پر برائڈل ڈریسز جو ہے اتنے ایکسپینسیو ہوتے ہیں، اور وہ جو ہے اس کی ٹیل جو ہے لٹک رہی ہوتی، وہ جو اسٹیج پہ اور اس سے آ رہی ہوتی کارپیٹ سے شادی ہال میں، تو وہ کتنے گز کی ہوتی ہے نا، لمبی سی ٹیل نا، تو اس کے متعلق وہ بھی ایسے اپنا کپڑا لٹکاتا ہوا آ رہا تھا، تو اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ تو پھر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بدلہ ہے ان کے کفر کا، اللہ کی آیتوں اور اس کے رسولوں کو ہنسی مذاق میں اڑانے کا، اور ان کے نہ ماننے بلکہ انہیں جھٹلانے کا، اور قیامت آخرت کا بھی انکار کرنے کا۔ اب 105 دیکھ لیتے ہیں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، سورۃ الکاف 105 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ اولائی کا ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، اچھا نہیں 105 ہے نا ابھی ہماری، 106 کریں گے۔ اچھا 105 کو کمپلیٹ کر لیتے ہیں، 105 ہی ابھی کمپلیٹ کرتے ہیں، 105 دیکھتے ہیں۔ تو کافروں کے نیک اعمال کے لیے ترازو کیوں نہ رکھا جائے گا، یعنی دنیا کے اصول میں ایسے منہمک رہے کہ اللہ کبھی بھولے سے بھی یاد نہ آیا، دنیا میں اتنے منہمک رہے، اتنے مشغول مصروف مست رہے، اور نہ ہی آخرت کے لیے کوئی نیکی کا کام کیا۔ ایسے لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، انہوں نے دنیا میں اگر کچھ نیک کام کیے بھی ہوں گے تو انہیں اس کا کچھ بدلہ نہیں ملے گا، اس لیے کہ انہوں نے یہ نیک کام آخرت کے لیے نہیں کیے تھے بلکہ دنیا کے لیے کیے تھے، تو دنیا میں انہیں ان کا بدلہ مل گیا۔ مثلاً کسی نے کوئی تعلیمی درسگاہ یا ہسپتال کھولا تو اس سے اس کا مفاد یا تو قومی مفاد تھا، نیشنل مفاد تھا کہ جو ہے نیشن مجھے، قوم مجھے شہرت دے، مجھے شہرت ملے کہ بہت اچھا کام کر گیا، تو یہ مفاد انہیں دنیا میں ہی مل گئے۔ ایسی عمارتوں پر ان کا نام کندہ ہو گیا، مر کے فلاں نے بنایا، ہوتے ہیں نا عمارتوں میں نام، مرنے کے بعد بھی ان کا نام زندہ رہا، لوگوں میں ان کی نیک نامی کی شہرت ہو چکی، لہٰذا آخرت میں انہیں کچھ اجر نہیں ملے گا۔ رہ گیا ان کا کفر اور ان کے برے اعمال، تو صرف ان کو تولنے کا کچھ فائدہ ہی نہیں۔ فائدہ تو تب ہو سکتا ہے جب دوسرے پلڑے میں بھی کچھ وزن ہو، اگر ایک پلڑا یکسر خالی ہو تو تولا کیا جائے۔ پھر ان کے کفر اور برے اعمال کی وجہ سے انہیں جہنم رسید کیا جائے گا، اور وہ سب سے زیادہ گھاٹے والے اس لحاظ سے رہے کہ اکثرین اعمالہ، کہ دنیا میں وہ نیک اعمال بھی کرتے رہے اور سمجھتے رہے کہ ہم بہت اچھے کام کر رہے ہیں، مگر آخرت پر ایمان نہ رکھنے کی بنا پر وہ انہی لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہوں نے اپنی ساری عمر بد کرداریوں میں گزاری تھی اور نیکی کے کام کیے ہی نہ تھے۔ اسی طرح وہ حدیث بھی آپ نے دیکھی تھی نا پچھلی دفعہ، کہ سب سے پہلے جو ہے شہید کو، عالم کو، اور انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں مال خرچ کرنے والے کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو نعمتیں دکھائیں گے، وہ اقرار بھی کریں گے، اور وہ کہیں گے، شہید کہے گا میں تو آپ کی راہ میں شہید ہوا۔ اللہ کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم نے تو دنیا میں شہرت کمانے کے لیے شہید ہو کہ مجھے لوگ شہید کہیں، وہ دنیا میں کہہ دیا گیا، اب تم جہنم میں جاؤ۔ اسی طرح پڑھنے پڑھانے والا بہت کورسز بھی کر رہا تھا، لوگوں کو پڑھا بھی رہا تھا، پڑھا بھی رہی تھی، اور پھر جو ہے وہ اس لیے کہ لوگ مجھے عالم کہیں، لوگ مجھے علماء، عالموں کا درجہ دیں، عالم کہے، بڑا لرنڈ مین کہیں، لرنڈ وومن کہیں، تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نعمتیں گنوا کے کہ وہ کہے گا میں تو دین کا علم پھیلاتا رہا۔ اللہ کہیں گے نہیں، تم نے دنیا میں کہا کہ لوگ تمہیں بڑا تعلیم یافتہ، بڑا اسکالر کہہ دے، وہ کہہ دیا گیا، تم جہنم میں جاؤ، کیونکہ نیت کی خرابی نا، صرف دنیا کے لیے کیا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں کیا۔ اسی طرح بہت مال خرچ کرنے والا، اللہ کی راہ میں ڈھیروں مال خرچ کر دیے، لاکھوں کروڑوں، ملینز اینڈ بلینز، اور لیکن کیا کیا کہ میں جب تصویر بناؤ میری، میں جب تقریر کر رہا ہوں تو میں یہ والا جملہ بولوں کہ اتنے ملینز دے رہا ہوں تو بہت اچھی میری ویڈیو لے لو، آڈیو لے لو، کچھ بھی لے لو، تو وہ پھر دنیا میں مشہوری ہو گئی اس کی۔ تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تم نے دنیا میں اپنا نام پیدا کرنے کے لیے کیا، اب تم جو ہے اللہ کے لیے تو نہیں کیا تھا نا، تو جہنم میں اسے بھی ڈال دیا جائے گا۔ تو یہ ہے کہ اعمال اس طرح ان کے سارے برباد، اکثرین اعمالہ، ان کے اعمال حبطت اعمالہم، ضائع ہو جائیں گے اعمال۔ اب 106 کرتے ہیں انشاءاللہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن۔ ذالکہ یہ ہے، جزاؤہم بدلہ ان کا، جہنم و جہنم، بیما بوجہ اس کے جو، کفرو انہوں نے کفر کیا، واتخذو اور انہوں نے بنا لیا، آیاتی میری آیات کو، ورسلی اور میرے رسولوں کو، رسل کی جمع ہزوا مذاق، رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن،
ان کی جزا جہنم ہے اس کفر کے بدلے جو انہوں نے کیا، اور اس مذاق کی پاداش میں جو وہ میری آیات اور میرے رسولوں کے ساتھ کرتے رہے۔ ذالک جزاؤہم جہنم بما کفروا واتخذوا آیاتی ورسولی ہزوا، یہ جہنم ہی ان کا بدلہ ہے۔ کیوں ان کو جہنم ملی؟ کیوں کہ انہوں نے کفر اختیار کیا تھا اور میری آیات اور میرے رسولوں کا مذاق اڑاتے رہے۔ ہزوا مذاق، رسول کی جمع، اس کا مذاق اڑاتا ہے۔ آخرت کا انکار حقیقتاً اللہ کا انکار ہے۔ اس آیت سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص اللہ کی ہستی کا قائل بھی ہو مگر آخرت کا قائل نہ ہو تو اس کے مکمل کافر ہونے میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں، کیونکہ اگر اللہ کے حضور جواب دہی کا تصور ہی نہ ہو تو انسان کبھی راہ راست پر نہیں آ سکتا اور نہ ہی آنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہی چیز اس کا اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں سے مذاق کا مذاق بن جاتا ہے۔ وہ اللہ کے آیت کا مذاق کیوں اڑاتا ہے، رسول کا مذاق کیوں اڑاتا ہے؟ کہ اسے آخرت کی پرواہ ہی نہیں ہے۔ اگر آخرت کا خوف ہو کہ میں جو کچھ کر رہا ہوں وہاں میں جہنم میں جاؤں گا، جلتی ہوئی آگ میں جاؤں گا، تو وہ کبھی بھی ایسا نہ کرتا، اور نہ ہی وہ اللہ کے احکام کی کوئی پرواہ کرتا ہے جو انسان کو راہ مستقیم پر رکھنے والے ہیں۔ تو آخرت کا خوف نہیں ہوتا، اس لیے وہ اللہ کے احکام کی بھی پرواہ نہیں کرتا۔ تو اب یہ کیو این ہے آپ کا 105 اور 106 کا، اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑانے کا کیا انجام ان آیت میں بتایا گیا؟ چلے کون بتائے گا؟ اب یہ آیات بھی آپ کے سامنے ہی ہیں، دونوں ہی ہیں، 105 بھی 106 بھی۔ جی، سوال ہے اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑانے کا کیا انجام ان آیات میں بتایا گیا؟ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جی بالکل بالکل، جزاک اللہ خیر۔ ہاں چلے ہم دیکھ لیتے ہیں اللہ کی آیات اور اس کے رسولوں کا مذاق اڑانے کا کیا انجام ان آیت میں بتایا گیا۔ 105 106 میں ان کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا، اور پھر قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہ ہوگا۔ نیکسٹ اس میں بتائیے گا قیامت کے دن ان کا کوئی وزن نہ ہوگا، نہ ہی ان کے اعمال کا۔ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ان کے لیے جہنم ہے، جزاہم جہنم۔ ٹھیک ہے، چلیں اب انشاءاللہ ہمیں دعا بھی کرنی، میں چاہ رہی ہوں کہ ہمارا وقت اتنا اچھا ملے کہ دعا بہت اچھی ہو جائے نا، تکمیل ہے نا ہماری انشاءاللہ۔ تو اگر میں آپ لوگوں کا نہیں لوں کوئی کیو این اے تو پلیز آئی ایم سوری کہ میں ہماری دعا اچھی ہو جائے۔ 1 گھنٹے میں سبھی کچھ کرنا ہے ہمیں۔ 107 ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، انا بے شک الذین وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا انہوں نے عمل کیا، صالحات نیک کانت ہیں، لہم ان کے لیے جنات باغات، الفردوس فردوس کے، نزلہ بطور مہمانی۔ رننگ ٹرانسلیشن ان کی جزا، رننگ ٹرانسلیشن 107، البتہ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے ان کی میزبانی کے لیے فردوس کے باغ ہوں گے۔ سبحان اللہ، اللہ ہمیں بھی فردوس کے باغ عطا فرمائے گا۔ ان الذین آمنوا، البتہ جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور نیک عمل کرتے رہے، تو ان کی کیا اجر ہے؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا، ان کی مہمانی فردوس کے باغات سے ہوں گی۔ جنت کے سب سے اعلیٰ اور بلند تر درجے کا نام جنت الفردوس ہے، جس کے باغات کے درخت گھنے پر بہار اور خوش منظر ہیں۔ آپ نے مسلمانوں سے فرمایا کہ جب کبھی اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کہ اللہ پر ایمان رکھنے والے، اس کے رسولوں کو سچا ماننے والے، ان کی باتوں پر عمل کرنے والے بہترین جنتوں میں ہوں گے۔ یہی ان کا مہمان خانہ ہوگی، یہ یہاں ہمیشہ کے لیے رہیں گے، نہ نکالے جائیں گے، نہ نکلنے کا خیال کریں گے، نہ اس سے بہتر کوئی اور جگہ، نہ وہ وہاں کے رہنے سے گھبرائیں گے۔ دنیا میں تو گھبرا جاتے ہیں، بور ہو جاتے ہیں ایک جگہ سے، لیکن وہاں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ ہر طرح کے اعلیٰ عیش مہیا ہوں گے، ایک پر ایک رحمت مل رہی ہوگی، روز بروز رغبت اور محبت بڑھتی جائے گی، انس و الفت بڑھتا جائے گا، اس لیے نہ طبیعت اکتائے گی، نہ دل بھرے گا، بلکہ روز شوق بڑھتا جائے گا اور نئی نئی نعمتیں ملتی چلی جائیں گی۔ حدیث ہے صحیح بخاری کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں 100 درجے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کی ہیں۔ ان کے 2 درجوں میں اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین میں۔ اسے جب، یہ صحیح بخاری کی حدیث 2790 ہے، اس لیے جب اللہ تعالیٰ سے مانگنا ہو تو فردوس مانگو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے درمیانی حصہ ہے اور جنت کے سب سے بلند درجے پر ہے، اور جتنی وہاں سے نہریں نکلتی ہے نا، دوسری جنتوں کو جا رہی ہے، ساری نہر جو ہے جنت الفردوس میں ہے، ساری نہریں شراب کی، وہاں
شہد کی، دودھ کی، ساری زنجبیل کی نہریں جنت الفردوس میں، اور ساری برانچز دوسری جنتوں میں جاتی ہے. اس لیے جنت الفردوس الاعلیٰ مانگے تو ہم مانگتے ہیں اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ قبولیت کی گھڑی ہے. ہمارا ذکر ملا الاعلیٰ میں ہو رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم انی اسألک الجنت الفردوس الاعلیٰ. جب تم اللہ سے، آمین یا رب العالمین، جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو، کیونکہ وہ جنت کا سب سے افضل اور بلند درجہ ہے، اور اس کے اوپر رحمان کا عرش ہے. سبحان اللہ. اور اسی سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. اللہ ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے، آمین یا رب العالمین. پھر حضرت آسیہ کی دعا پڑھ لیتے ہیں، فرعون کی بیوی کی. ربی ابن لی عندک بیتن فی الجنتی، اے میرے رب میرے لیے اپنے ہاں جنت میں ایک گھر بنا دے، آمین یا رب العالمین. سورۃ الکہف میں اسی بات کو فرمایا. 108 میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اسی بات کو. خالدینہ ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن، خالدینہ ہمیشہ رہنے والے ہیں، فیہا ان میں، لا یبونا لا نہ یبونا وہ چاہیں گے، لا یبونا نہ وہ چاہیں گے، انہا ان سے، ہی ولا پھرنا. رواں ترجمہ رننگ ٹرانسلیشن 108، جن میں وہ ہمیشہ رہیں گے اور کسی اور جگہ منتقل ہونا پسند نہ کریں گے. خالدین فیہا لا یبغونا نہ ولا، یعنی رہائش کے لحاظ سے جنت الفردوس اتنی پسند آئے گی کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل ہونا قطعاً گوارا نہ کریں گے. اور یہ جو سب سے اعلیٰ جنت کے جو وارث ہوں گے، یرثون الفردوس، سورۃ مومنون میں فرمایا یرثون الفردوس کہ یہ جنت کے وارث ہوں گے، فردوس کے اعلیٰ جنت کے وارث ہوں گے. تو اگر ان کی اولادیں ایمان پہ ہیں اور نیک ہے، ٹھیک ہے، اور والدین اعلیٰ درجے کی جنت میں چلے گئے، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کے بچوں کو ان کے ساتھ کر دے گا اعلیٰ درجے کی جنتوں میں. یعنی کہ ان کو بچوں کے پاس نہیں بھیجے گا، ان کی وجہ سے ان کے بچوں کو بھی، لیکن نیک ہوں، ایمان والے ہوں، وہ بھی دوسری جنتوں میں ہوں گے، تو ان کو اعلیٰ جنت میں ان کے والدین سے ملا دیا جائے گا. سبحان اللہ. اسی لیے تو ایک صحابی نے اپنے بیٹے سے کہا نا کہ میں نوافل تمہارے لیے پڑھتا ہوں، کیونکہ والدین کی عبادات، والدین کی دعائیں وہ بھی کام آتی بچوں کے، اللہ سوائے کہ بچے مگر ایمان والے ہوں، ٹھیک ہے، اللہ پہ ایمان رکھتے ہوں. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی بات کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یعنی اہل جنت اور اس کی نعمتوں سے کبھی نہ اکتائیں گے کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور جگہ منتقل ہونے کی خواہش ظاہر کریں. سورۃ الصاد میں اسی بات کو فرمایا ان ھذا لرزقنا ما له من نفاد، بے شک وہ روزیاں خاص ہمارا عطیہ ہیں جن کا کبھی خاتمہ ہی نہیں. رزق بمانی عطیہ ہے، بمانی تحفہ ہے، اور حاضہ سے ہر قسم کی مذکور نعمتیں اور اکرام اور اعزاز مراد ہے جن سے اہل جنت بہریاب ہوں گے. نفات کے معنی خاتمے کے، یہ نعمتیں بھی غیر فانی ہوں گی اور اعزاز و اکرام بھی دائمی ہوگا. نعمتیں بھی کبھی ختم نہیں ہوں گی، اعزاز و اکرام بھی ہمیشہ ہمیشہ رہے گا، کچھ بھی فانی نہیں، وہاں ہمیشہ ہر چیز دائمی ہوگی. سورۃ الہود میں فرمایا اسی بات کو وَأَمَّا الَّذِينَ صُعِدُوا فَفِي الْجَنَّةِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ، لیکن جو نیک بخت کیے گئے وہ جنت میں ہوں گے جہاں ہمیشہ رہیں گے جب تک آسمان و زمین باقی رہے، مگر جو تیرا پروردگار چاہے. عطاء غیر مجذوذ، یہ بے انتہا بخشش ہے، اللہ تعالیٰ کی بے حد بخشش ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے مہمانی کے طور پر فردوس کے باغ تیار کر رکھے ہیں جن وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کو وہاں سے کبھی نکالا نہیں جائے گا. تو 107 108 کا آپ کا Q&A ہے. ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کا کیا بدلہ ان آیات میں بتایا گیا ہے. چلیں انم پہلے آمنہ بیٹی ہماری بتائیں گی. چلیں، ایمان لا کر نیک عمل کرنے والوں کا کیا بدلہ ان آیات میں بتایا گیا ہے؟ کہ اگر اعمال اچھے ہوں تو نیک اعمال کرے گی تو صدقہ جاریہ ہو جائے گا، ہمارے آخرت میں کام آئے گا. جیسے اگر ہمارا انتقال ہو گیا تو ہماری جو اولاد ہے وہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہوگا، وہ لوگ ہمارے لیے دعائیں کریں گے، نیک اعمال کریں گے تو ہمارے صدقہ جاریہ ہوگا، ہمیں اس کا ثواب ملتا جائے گا قبر میں بھی اور آخرت میں بھی اس کا ثواب ہوگا.
इंशाल्लाह हमें सवाब दे अल्लाह ताला। ईमान लाकर नेक अमल करने जज़ाकल्लाह वालों खैर। का क्या जन्नत में रहेंगे हमेशा के लिए। हमेशा के लिए जन्नत में, जी बिल्कुल, फिरदौस में रहेंगे, उनकी मेहमानी के तौर पर फिरदौस के बाग। यानी अगर आयत का कॉन्टेक्स्ट लें तो ये है कि ईमान लाकर नेक अमल करने वालों का क्या बदला है। इन आयत में बताया कि वैसे तो बहुत ही बदले हैं, लेकिन आयत के कॉन्टेक्स्ट में ये है कि अल्लाह ताला उनके लिए मेहमानी के तौर पर फिरदौस के बाग तैयार कर रखे हैं, जिनमें हमेशा हमेशा रहेंगे और उनको वहाँ से कभी नहीं निकाला जाएगा। 107 108 में तो आयत का कॉन्टेक्स्ट ये है इंशाल्लाह। 109 अल्लाह ताला हमें भी जन्नत फिरदौस में जगह। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन। कुल कह दीजिए, लऊ अगर काना हो जाए अलबहरु समंदर, मिदादन रोशनाई, ली कलिमाती कलमात के लिए, रब्बी मेरे रब के, लन अफिदा ल अलबत्ता नफिदा ख़त्म हो जाए, अलबहरु समंदर का पानी, कबला से पहले, अन के तनफदा ख़त्म हो, कलिमातु कलिमात रब्बी मेरे रब के, व लऊ अगर जे ना लाए हम, बिमिसली मानिंद उसके, मदादा मजीद मदद। रवा तर्जुमा 109। है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप उनसे कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातें लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए तो समंदर ख़त्म हो जाएगा, मगर मेरे परवरदिगार की बातें ख़त्म ना होंगी, ख्वाह इतनी ही और भी स्याही समंदर लाई जाए। अल्लाह के कलमात से क्या मुराद है? कुल लौकान अलबाहरु मिदादल लिकलिमाती रब्बी लनफिदल बहरु, कि आप उनसे कह दीजिए कि अगर मेरे परवरदिगार की बातें लिखने के लिए समंदर स्याही बन जाए तो लनफिदल बहरु समंदर ख़त्म हो जाए, क़ब्ला अन तनफदा कलिमात रब्बी वलो जीना बिमिस्ली मददा, मगर मेरे परवरदिगार की बातें ख़त्म ना हो, ख्वाह इतनी और भी स्याही समंदर लाई जाए। अल्लाह के कलमात से क्या मुराद है? कलमात से मुराद अल्लाह ताला के कारनामे, कमालात और अजायब कुदरत है, और ये लामतनाई और बेहद हिसाब हैं, जिनमें हर आन मजीद वसअत भी होती रहती है। और समंदर या समंदरों का पानी ख्वाह कितना ही कसीर मिकदार में हो, बहरहाल उसकी एक हद है, और एक महदूद चीज़ का लामहदूद चीज़ के क्या क्या मुकाबला हो सकता है। अल्लाह के कलमात तो लामहदूद है। समंदर इतने ठाटे मारते हैं, 7 ओशंस तो हैं दुनिया में, और फिर उससे कितनी नहरें, स्ट्रीम्स, वेल्स, रिवर्स, क्या क्या निकल रहे हैं, लेकिन फिर भी वो महदूद है अल्लाह के कलमात के आगे, जिसको हम बहुत बड़ा समझते हैं। लिहाजा समंदरों की स्याही तो ख़त्म हो सकती है, लेकिन अल्लाह के कलमात ख़त्म नहीं हो सकते। कलमात से मुराद अल्लाह ताला का इल्म मुहीत है, उसकी हिकमतें, वो दलाइल और बराहीन है जो उसकी वहदानियत पर दलाल हैं कि अल्लाह वहदहू ला शरीक है। इंसानी अक्लें इन सब का अहाता नहीं कर सकती, और दुनिया भर के दरख्तों के कलम बन जाएं और सारे समंदर, बल्कि उनकी मिसल और भी समंदर हो, वो सब स्याही में बदल जाएं, कलम घिस जाएं और स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन रब के कलमात और इसकी हिकमतें ज़ब्त तहरीर में नहीं आ सकेंगी। सूरह लुक़मान में इसी बात को फरमाया है। फ़इरशाद बारी ताला है, वलो अन्ना मा फ़िल अर्दि मिन शजरतिन अक़लाम वल बहरु यमुद्दुहु मिन बादि सबअतु अबहुरिन मा नफिदत कलिमातुल्लाह। रोए ज़मीन के तमाम दरख्तों के अगर कलमे हो जाए और तमाम समंदरों की स्याही हो और उनके बाद 7 समंदर और हो, ताहम अल्लाह के कलमात ख़त्म नहीं हो सकते। सुबहान अल्लाह, इन अल्लाह अजीज़ुल हकीम। वो ऐसी सुपरफिशियल पावर है, हस्ती है, बेशक अल्लाह ताला गालिब और बाहिकमत है। वो गालिब है, वो बाहिकमत है। तो अल्लाह ताला की अज़मत समझाने के लिए आपसे से कहा गया कि दुनिया में 109 के ऐलान कर दीजिए कि अगर रूए ज़मीन की समंदरों की स्याही बन जाए और अल्लाह के कलमात, अल्लाह की कुदरतों का इज़हार, अल्लाह की हिकमतें लिखनी शुरू की जाएँ तो ये तमाम स्याही ख़त्म हो जाएगी, लेकिन अल्लाह की तारीफ़ें ख़त्म ना होगी। वो फिर ऐसे ही दरिया लाए जाएँ और फिर लाए जाएँ और फिर लाए जाएँ, लेकिन नामुमकिन है कि अल्लाह की कुदरतें, उसकी हिकमतें, उसकी दलीलें ख़त्म हो जाए हुए, यानी रुए ज़मीन के दरख्तों की कलमें बन जाएँ और तमाम समंदरों की स्याहियाँ बन जाएँ, फिर भी उनके बाद 7 समंदर और भी लाए जाएँ, लेकिन नामुमकिन है कि कलमातुल्लाह पूरे लिख लिए जाएँ। अल्लाह की इज़्ज़त और हिकमत और उसका ग़लबा और क़ुदरत वही जानता है। तमाम इंसानों का इल्म अल्लाह के मुकाबले में उतना भी नहीं था जितना समंदर के मुकाबले में क़तरा। तमाम दरख्तों की कलमें घिस घिस कर ख़त्म हो जाएँ, तमाम समंदरों की स्याहियाँ नबड़ जाएँ, लेकिन कलिमात इलाही वैसे ही रह जाएंगे जैसे थे। वो अनगिनत है, बेशुमार है। कौन है जो अल्लाह की सही और पूरी कदर व इज़्ज़त जान सके? मा क़दरुल्लाहु हक़्क़ क़द्रिही, कौन है जो उसकी पूरी सना और सिफत बचा ला सके? बेशक हमारा रब वैसा ही है जैसा वो खुद फरमा रहा है। बेशक हम जो तारीफ़ें उसकी करें
وہ ان سب سے سوا ہے، ان سب سے بڑھ چڑھ کر ہے، ہم اس کی تعریف کا حق ادا کر ہی نہیں سکتے۔ اب ہماری لاسٹ آیت ہے 110 چلیں۔ قل کہہ دیجئے انما بے شک انا میں بشرن ایک انسان ہوں، مثلکم تم جیسا، یوہا وہی کی جاتی ہے، الیہ میری طرف، انما بے شک الہکم الہ تمہارا، الہ ہے، واحد ایک ہی، فمن تو جو کوئی کانا ہو وہ یرجو وہ امید رکھتا، لقاء ملاقات کی، رب ہی اپنے رب سے، فلیعمل پس چاہیے کہ وہ عمل کرے، عمل صالحا نیک، ولا اور نہ یشرک وہ شریک ٹھہرائے، بھی عبادت میں، رب ہی اپنے رب کی، آہدہ کسی ایک کو بھی۔ رننگ ٹرانسلیشن آیت نمبر 110۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ میں تو ایک انسان ہوں تمہیں جیسا، میری طرف وحی کی جاتی ہے کہ تمہارا خدا بس ایک ہی خدا ہے، بس جو کوئی اپنے رب کی ملاقات کا امیدوار ہو اسے چاہیے کہ نیک عمل کرے اور بندگی میں اپنے رب کے ساتھ کسی اور کو شریک نہ کرے۔ قل انما انا بشر مثلکم، اسی بات کو سورۃ الاسراء میں بھی بتایا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، ٹھیک ہے۔ قل سبحان ربی حل کنت الا بشر رسولا، آپ جواب دیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ میرا پروردگار پاک ہے، سورۃ الاسراء 93، میں تو صرف ایک انسان ہی ہوں جو رسول بنایا گیا ہوں، کہ یہی بات ہم بھی پڑھ رہے ہیں 110 میں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، میں آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، ہاں یہ فرق ہے کہ میری طرف وہی کی جاتی ہے، ٹھیک ہے، یہ ہماری آیت 110 ہے۔ فمن کانا یرجو لقاء ربی، تو جو کوئی اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے، فلیعمل عملا صالحا، لہذا اس شخص کو، جو شخص اپنے پروردگار سے ملنے کی امید رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ عملا صالحا نیک عمل کرے، ولا یشرک بعبادتی ربہ احدا، اور اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرے۔ آپ ان سے کہہ دیجئے میں تو تمہارے ہی جیسا ایک انسان ہوں، ہاں یہ فرق ضرور ہے کہ میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ کفار کا یہ اعتراض اور اس کا جواب متعدد بار پہلے بھی گزر چکا ہے، یعنی میں بھی تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے کہا گیا کہ فرماؤ کھاتا ہوں، پیتا ہوں، چلتا ہوں، نکاح اور شادیاں کرتا ہوں، البتہ یہ فرق ضرور ہے کہ میں اللہ کا رسول بھی ہوں۔ یہ جواب تو ان لوگوں کو تھا جو آپ کو رسول نہیں مانتے تھے، اور جو جانتے تھے یعنی صحابہ کرام، ان کے سامنے بھی آپ نے متعدد بار انسان ہونے کے ناطے سے بشری کمزوری کا اعتراف فرمایا، جو ہم حدیثوں میں دیکھتے ہیں انشاءاللہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا حدیثوں میں فرمایا کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں۔ تو ایک حدیث ہے جس میں آپ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے سامنے بشر ہونے کا کئی بار اعتراف اور اقرار کرتے ہیں، کچھ حدیثیں دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تو اس میں یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، ابراہیم نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ نماز میں زیادتی ہوئی یا کمی، پھر جب آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیرا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ یا رسول اللہ کیا نماز میں کوئی نیا حکم آیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آخر کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا آپ نے اتنی رکعتیں پڑھی ہیں۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں پاؤں پھیرے اور قبلے کی طرف منہ کر لیا اور سہو کے 2 سجدے کیے اور سلام پھیرا، پھر ہماری طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ اگر نماز میں کوئی نیا حکم نازل ہوا ہوتا تو میں تمہیں پہلے ہی ضرور کہہ دیتا، لیکن میں تو تمہارے ہی جیسا آدمی ہوں، جس طرح تم بھولتے ہو میں بھی بھول جاتا ہوں، اس لیے جب میں بھول جایا کروں تو تم مجھے یاد دلایا کرو، اور اگر کسی کو نماز میں شک ہو جائے تو اس وقت ٹھیک بات سوچ لے، اسی کے مطابق نماز پوری کرے، پھر سلام پھیر کر 2 سجدے سہو کر لے، ٹھیک ہے۔ تو دیکھیں اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں یہ فرماتے ہیں کہ میں بھی انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں تمہاری طرح کا۔ پھر جو ہے ہم دیکھتے ہیں دوسری حدیث، ام المومنین سیدہ ام سلمہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ میں ایک انسان ہوں، میں تمہارے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہوئے تم میرے پاس اپنے جھگڑے لاتے ہو، ممکن ہے تم میں سے بعض اپنے مقدمے کو پیش کرنے میں فریق ثانی کے مقابلے میں زیادہ چرب زبان ہو، اور میں تمہاری بات سن کر فیصلہ کر دوں تو جس شخص کے لیے میں اس کے بھائی فریق مخالف کا کوئی حق دلا دوں چاہیے کہ وہ اسے نہ لے، کیونکہ یہ آگ کا ایک ٹکڑا ہے جو اسے میں دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہوتا تھا آپ وسلم کے بعد مقدمے آتے تھے، ایک انصاری تھا، انصاری آدمی تھا، اس نے کچھ گیہوں چڑا لیا، گیہوں چڑا کے امانت کے طور پہ اس کو ایک یہودی کے گھر رکھ دیا،
اور پھر جب لوگوں کو جس کی چوری ہوتی اس کو پتہ چلا تو جو ہے کہ چوری ہو گیا ہے، تو اس نے اپنے آپ کو بچانے کے لیے یہودی کا نام لے لیا کہ یہودی جو ہے وہ اس نے چوری کی ہے۔ پھر اس کے پورے قبیلے کو اس نے اپنے ساتھ شامل کر لیا، اور وہ بڑا جو ہے چرب زبان تھا، بڑا ایلوکینٹ تھا اپنی اسپیچ میں، تو اس نے آ کے آپ سے فیصلہ مانگا، اور وہ ایسا چرب زبان تھا کہ آپ سے وہ اس کی باتوں میں آ گئے، اور قریب تھا کہ آپ فیصلہ دینے لگے کہ آپ سورۃ آل عمران کی آیات نازل ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ یہودی سچا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے انصاف پرست ہیں کہ حالانکہ یہودی مسلمان نہیں تھا، لیکن مسلمان ایک وہ جو انصاری تھا، اس نے اس کے ذمہ ڈال دیا تھا سارا الزام یہودی کے، تو اللہ تعالیٰ نے آپ وسلم کو بتا دیا، تو وہی بھیج دی اور فیصلہ کر دیا۔ تو یہی بات وہاں پہ اللہ آپ وسلم نے فرمائی تھی اس وقت کہ میں جو ہوں کسی فریق ثانی کے مقابلے میں جو کہ چرب زبان ہوں، اور تمہاری بات سن کر فیصلہ کر دوں، تو جس میں ایسا فیصلہ کر دوں تو وہ نہ لے، کیونکہ یہ ایک آگ کا ٹکڑا ہے جو اسے میں دے رہا ہوں، میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح کا۔ اسی طرح پھر تیسری حدیث ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بھی ہم دیکھتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بشر تھے، اور جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی بات فرما رہے ہیں کہ اس سے آپ کی شان میں افراط و تفریط کا شکار ہونے والے حضرات جو ہے کہ اس حدیث سے ہمیں پتہ چلتا ہے۔ تیسری حدیث سے سیدنا رافع بن خدیج فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے تشریف لائے تو وہاں کے لوگ کھجور میں قلم لگاتے تھے، کھجوروں میں پیون لگاتے تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ وہ گھابا لگاتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم کیا کرتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم یہ کام کرتے آئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم لوگ یہ کام نہ کرو، یعنی کہ تم کھجوروں میں قلم نہ لگاؤ، گھابا نہ لگاؤ، پیون نہ لگاؤ، تو شاید بہتر ہو۔ اس پر ان لوگوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، تو ان کا پھل گر گیا یا کم ہو گیا۔ تو لوگوں نے یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ایک بشری ہوں، میں ایک بشری تو ہوں، جب میں تمہیں دین کی کسی بات کا حکم دوں تو اسے مضبوطی سے پکڑ لو، اور جب میں تمہیں محض اپنی رائے سے کچھ کرنے کو کہوں تو میں بشری ہوں، یعنی دین کے میں جو حکم دوں اس کو تو ماننا ہے کیونکہ آپ تو اللہ کے پیغمبر تھے، لیکن ویسے کوئی بات کہوں تو جو ہے تم جو ہے اس میں جو ہے غور و فکر کیا کروں، اس کو دیکھا کرو جو دنیاوی بات ہو، ٹھیک ہے۔ تو آپ کی شان میں افراط و تفریط کا شکار ہونے والے حضرات، ہمیں اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آپ کی امت افراط و تفریط کا شکار ہو گئی ہے۔ کچھ لوگ تو اس بات پر مصر ہیں کہ آپ بشر تھے ہی نہیں، جبکہ یہ آیت ہماری بتا رہی ہے 110 آخری آیت کہ آپ تو بشر ہی تھے۔ تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ تو بشر تھے ہی نہیں بلکہ نور تھے۔ یہ احادیث انہی کو سمجھانے اور ان پر حجت کے طور پر لائی گئی ہیں۔ دوسرا فریق جو تفریط کا شکار ہو وہ آپ کو ایک عام انسان کی سطح پر لے آیا، اور دلیل یہ دی کہ انما جو ہے نا، اس میں قل انما انا بشر، انما جو ہے کلمہ حسر ہے، حالانکہ انما محض الوہیت اور عبودیت میں امتیاز کا فائدہ دے رہا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں الوہیت کچھ بھی نہیں، آپ الہ نہیں ہیں، الوہیت کا حصہ نہیں ہے، اس سے کمال نبوت کی نفی مراد نہیں ہے، کمال نبوت تو ہے۔ بخاری میں علامت نبوت فی اسلام کے عنوان کے تحت آپ کے سینکڑوں معجزات مذکور ہیں، لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عام انسانوں جیسا ایک معمولی انسان سمجھنا انتہائی گستاخی اور سخت نادانی ہے۔ یہی یعنی پھر آگے ہمیں آیت میں پتہ چلتا ہے فمن کانا یرجو لقاء ربہ، پھر یہ کیا ہے قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ، آیت نمبر 104 ہے نا ہماری، کہ یوحی الیہ، آیت نمبر 104 دیکھ لیتے ہیں۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الیہ انما الہکم الہ واحد فمن کانا یرجو لقاء ربہ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادۃ ربہ احدا، یعنی جو شخص اللہ سے ملاقات کا شوق رکھتا ہے اور چاہتا ہے کہ یہ ملاقات خوشگوار رہے، اسے اللہ سے ڈرتے ہوئے نیک اعمال بجا لاتے رہنا چاہیے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کی عبادت میں شرک کا شائبہ تک نہ ہو۔ ایک تو خالصتاً اس کی عبادت کرے، دوسرے اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ بنائے، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت، اس کی تعظیم اور اس سے دعا کے جو طریقے مشروع ہیں وہ کسی دوسرے کے لیے نہ بجا لائے، ٹھیک ہے، یہ بات بتائی گئی۔ پھر جو ہے یہ ہے نا کیا یہ 110 ہمیں بتا رہی ہے کہ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا، عمل صالح وہ ہے جو سنت کے مطابق ہو، یعنی جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتا ہے، اسے چاہیے کہ ہر عمل سنت نبی کے مطابق کرے
اور دوسرا اللہ کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائے، اس لیے کہ بدعت اور شرک دونوں ہی ضبط اعمال کا سبب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان دونوں سے اور مسلمان کو محفوظ رکھے۔ ولا یشرک بعبادت ربی احدا، ٹھیک ہے، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور یہ جو ہے آپ کہہ دیجیے کہ میں تو تم جیسا انسان ہوں، ہاں میری جانب وہی کی جاتی ہے، سب کا معبود صرف ایک ہی معبود ہے۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے یہ امتیاز حاصل ہے کہ مجھ پر وہی آتی ہے، اس وحی کی بدولت میں نے اصحاب کہف ذوالقرنین کے متعلق اللہ کی طرف سے نازل کردہ وہ باتیں بیان کی جن پر مرور ایام کی دبیس تمہیں پڑی ہوئی تھی اور یا ان کی حقیقت افسانوں میں گم ہو گئی تھی۔ علاوہ ازیں وحی میں سب سے اہم حکم یہ دیا گیا کہ تم سب کا معبود صرف ایک اللہ ہے۔ الہکم الہ واحد، تم سب کا معبود ایک اللہ ہے۔ اور شرک کی معافی نہیں ہے، آپ سب کو معلوم ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کے برابر بھی گناہ لے کے ملو گے، لیکن توبہ استغفار کر لیا اور شرک نہیں کیا ہوگا تو میں معاف کر دوں گا، لیکن جس نے شرک کیا ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ معاف نہیں کرے گا توبہ استغفار سے بھی، ٹھیک ہے، وہ تو توبہ استغفار وہ کریں گے ہی نہیں۔ تو اب آپ کا Q&A ہے، ماشاءاللہ آپ کی جو ہے تکمیل ہو گئی سورۃ الکہف کی۔ Q&A ہے، اب جو بہنیں جواب دے چکی ہیں وہ کوشش کریں نہ دیں، دوسری بہنیں جواب دیں، سب کو موقع ملنا چاہیے، کلاس کے یہی ادب ہوتے ہیں۔ اگر کوئی نہ جواب آئے تو پھر آپ لوگ دے سکتی۔ قل انما انا بشر مثلکم، آیت کا یہ حصہ کس بات پر دلیل ہے؟ آیت سامنے، انما انا بشر مثلکم کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ بھی ایک بشر تھے۔ جی بارک اللہ فیک۔ پھر آیت کا دوسرا حصہ میں تو علیہ السلام ایک بشر تھے۔ جی فمن کانا یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا۔ تو آیت کے اس حصے میں کیا بات بتائی جا رہی ہے؟ اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھنے والوں کو اس آیت کی روح سے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا۔ I think شرک نیک نہیں کرنا اعمال، چاہیے اللہ تعالیٰ سے۔ جی نیک اعمال کرنے چاہیے، جی مائرہ کو کنٹینیو کرنے دیجیے، شرک نہیں کرنا نیک چاہیے۔ اعمال کرنی چاہیے، اچھا مائرہ کو کنٹینیو کرنے دیں، پہلے وہ بولی تھی نا نیک بیٹا۔ اعمال کرنی چاہیے، ہاں جی 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 میں آپ سے بھی لیتی صالح اعمال۔ ہوں۔ جی 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 مائرہ بولیں۔ جی جی آنٹی، جو شرک کرے بغیر اللہ تعالیٰ سے، جو اپنا لو لگائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے قریب رہے گا، ورنہ آپ کا اینڈ جہنمی ہے۔ جی بارک اللہ فیک، دونوں کو سب کے جواب صحیح تھے۔ کل انما دیکھ لیتے ہیں Q&A، کل انما انا بشر جزاک اللہ خیر۔ آیت کا حصہ کس بات پر دلیل ہے؟ رسول ایک بشری تھے، ماشاءاللہ سب کے جواب صحیح تھے۔ فمن کانا یرجو لقاء ربی فلیعمل عملا صالحا ولا یشرک بعبادت ربی احدا۔ اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھنے والوں کو اس آیت کی روح سے کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے؟ اپنے رب کی ملاقات کی امید رکھنے والوں کو نیک اعمال کرنے چاہیے اور رب کی عبادت میں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے، یعنی شرک نہیں کرنا چاہیے۔ تو دیکھیں اب ہم نے اس پوری صورت سے ہم نے کیا سیکھا۔ انشاءاللہ ہماری سمری، ہمارا ریویو وینسڈے کو ہوگا، لیکن ایک چھوٹی سی بات میں رکھ دوں، اس کو کنکلوڈ کر دوں کیونکہ آیت ختم ہوئی ہے، صورت ہماری اختتام کو پہنچی کہ انسان کو 4 بنیادی چیزوں سے آزمایا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ دین کے راستے میں انسان پر آزمائش آتی ہے، جو ہے اصحاب کہف والوں کے واقعے میں آئی، وہ نوجوان کو سنسار کرنے کا ڈرایا گیا حکومت نے، اور کہا کہ تم اگر ایمان لے آئے تھے نا تو ان کو کہا کہ سنسار کر دیں گے ورنہ اپنے دین میں واپس کر لے آئیں گے۔ ان کی سخت کڑی آزمائش تھی، وہ نوجوان تھے، دنیا ان کے سامنے تھی۔ نوجوانی میں تو یہ ہے کہ انسان کے جذبات اور احساسات اور جو خواہشات بھی زیادہ ہوتی ہیں، لیکن ان پر ایمان اللہ نے ایسا ان کے دل میں راسخ کیا تھا کہ انہوں نے اس سے بچنے کے لیے کہ دوبارہ ہمیں وہ لوگ شرک کرنے پہ آمادہ نہ کر دیں اور سنسار نہ کر دیں، اپنی جان بھی بچانا ہوتی ہے نا، تو انہوں نے کہف میں اصحاب کہف ان کو کہا گیا اور انہوں نے جو ہے کہف میں جو ہے پناہ لے لی، ٹھیک ہے، ایک غار میں پناہ لے لی۔ تو دین کے راستے میں بھی آزمائش آتی ہے اور جو اس میں نکل جاتے ہیں ان کی طرح وہ جنتی ہو جاتے ہیں۔ اتنا اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ ادا پسند آئی کہ اللہ نے سورۃ الکہف میں ان کا واقعہ لکھ دیا۔ پھر مال بھی انسان کے لیے آزمائش بنتا ہے، مال کے ذریعے انسان کو آزمایا جاتا ہے، اس مال کو انسان اللہ کی راہ میں لگاتا ہے یا مال پا کر تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ تو باغ والوں کا واقعہ ہم نے دیکھا کہ وہ اپنی نفری پہ یا تفاخر اور تکاثر یعنی کہ بہت کثرت پہ اترا رہا تھا اور فخر کر رہا تھا کہ میری تو
اپنے دوست سے کہا کہ میرا تو مال بھی زیادہ ہے، میرے تو اولاد، میری نفری بھی زیادہ ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ قیامت قائم ہوگی، اور ہوئی بھی تو اللہ مجھے اس سے زیادہ دے گا۔ اور وہ اس نے کہا، اس کے دوست نے، کہ تم باغ میں داخل ہوئے تو ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ کہتے، وہ اللہ کو بالکل ہی بھولا ہوا تھا، آخرت کو بھی نہیں مانتا تھا۔ تو اس کا کیا ہوا کہ پورا باغ جو ہے تباہ ہو گیا۔ تو یہ مال کی آزمائش تھی۔ تو مال کو بھی اللہ کی راہ میں خوب خرچ کرنا چاہیے۔ علم کے ذریعے سے انسان کو آزمایا جاتا ہے، انسان علم پا کر تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور دوسروں کو حقیر جاننے لگتا ہے، یا علم پا کر مزید تواضع واضح اختیار کرتا ہے۔ تو بعض لوگ جو ہے، ہم نے حدیث پڑھی نا، ابھی میں نے بتائی تھی کہ سب سے پہلے عالم کو جہنم میں ڈالیں گے، کیونکہ دنیا میں بڑا عالم کہلانے کے لیے، بڑا اسکالرس کہلانے کے لیے کام کرتا تھا، لیکن ہمیں ایک تواضع اور عاجزی نظر آتی ہے، انکساری نظر آتی ہے موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کے واقعے میں، کہ موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ خضر علیہ السلام سے علم حاصل کریں، حالانکہ ان پہ وحی آتی، تورات ان پہ نازل ہوئی، وہ اس وقت کے پیغمبر ہیں، لیکن پھر بھی وہ جاتے ہیں خضر علیہ السلام کے پاس، اور راستہ بھول جاتے ہیں۔ راستہ پتہ ہے نا، جہاں مچھلی نے نکل جانا تھا وہیں ان کو جو ہے ملنے تھے خضر علیہ السلام۔ دوبارہ پلٹتے ہیں، کہنے لگے کہ حقبہ، اپنے یشوع بن نون اپنے غلام سے کہنے لگے میں تو چلتا رہوں گا۔ حقبہ کہتے 70-80 سال، جب تک میں نہ تھک جاؤں میں چلتا ہی رہوں گا، میں چلتا ہی رہوں گا۔ اور انہوں نے اتنی عاجزی و تواضع سے حضرت خضر سے علم حاصل کیا۔ تو پھر اقتدار یا حکومت اللہ کی رضا، لوگوں کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے، دوسرے پر ظلم ڈھانے کے لیے نہیں۔ جس طرح ذوالقرنین نے کیا تھا کہ جہاں بھی جاتا تھا اللہ نے اس کو جو ریسورسز اور سبب دیے تھے تو وہ اچھی بھلائی کے کام کر کے آ جاتا تھا ذوالقرنین۔ اور انہوں نے کیا کیا، ذوالقرنین رحم اللہ نے کہ اتنی بڑی مشکل آسان کر دی اس بستی والوں کی، کہ یاجوج ماجوج جو آ کے بہت تنگ کرتے تھے، تو انہوں نے دیوار پاٹ دی، کتنی محنت کی، ان سے کوئی اجرت بھی نہیں لی، جو ریسورسز ان کے پاس، کہہ رہے ہیں مجھے نفری دو، اپنی جانوں سے مدد کرو، میری ہیلپ کرو، مجھے قوت اپنی جانوں سے دو۔ تو اور آج کے ہم دیکھ رہے ہیں اقتدار اور حکومت ہوتا ہے، اقتدار حکومتوں کو تو چھوڑے، ہم میں سے کسی کے پاس بھی مال ہوتا ہے، اللہ من رحم اللہ، سب کی بات نہیں کر رہی ہو، تو وہ بچا 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 کے رکھتے ہیں نا۔ وہ اقبال نے بھی کہا، تو بچا بچا کے نعرہ کیا ہے وہ تیرا آئینہ ساز، وہ کیا شعر ہے، کسی کو اگر آتا ہو تو اقبال نے بھی اسی بات کو، وہ تو آیتوں سے ہی لیتے تھے نا، تو وہ بچا بچا کے رکھتے ہیں، نہ وہ نواسیاں پہنتی ہے، نہ وہ کام آتا ہے، وہ پھینک دیا جاتا ہے، کوئی نہیں ہمارا۔ اور کچھ لوگ ہوتے ہیں اپنے ہاتھ سے صدقہ خیرات زکوٰۃ کر کے چلے جاتے ہیں، وارث کا نہیں پتہ نا وہ ہمارے لیے کیا کریں گے۔ تو آپ لوگوں کو بہت مبارک ہو، اور سورۃ الکہف آپ کی تکمیل ہو گئی۔ اب ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ، تھوڑا سا آپ کا وقت لگے گا، ہم دعا کر لیتے ہیں انشاءاللہ۔ جو ہے بدھ کو انشاءاللہ پھر اس کی ریویو ہوگا، اس کو نہ مس کیجیے گا، اس میں پوری آپ کی سورۃ الکہف کوشش ہوگی کہ کور ہو جائے، ٹھیک ہے۔ تو جب بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا جو ہے فرماتی ہیں کہ جب کوئی نیک کام تکمیل کو پہنچتا تھا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، ٹھیک ہے، کہ اللہ کی جو ہے کرم اور فضل سے ہی نیک کام جو ہے اختتام کو پہنچتے ہیں۔ تو ہماری تکمیل ہو گئی۔ تو اب ہم دعا کرتے ہیں انشاءاللہ۔ ادونی استجب لکم، دعا changes the destiny، اللہ is the acceptor of دعا، so make lot of دعا۔ تو پہلے ہم دعا کر لیتے ہیں۔ عظما جو ہے ہماری، ان کی کزن کا جو ہے انتقال ہو گیا ہے پاکستان میں، تو جو ہے مغفرت کی دعا بھی کریں گے۔ میرے ساتھ تو پہلے آپ لوگ بولے الحمدللہ نہیں، کزن کی ساس ہے وہ نا، وہ ان کی کزن کی ساس ہے، سوری، ان کی کزن کی ساس ہے، امینہ بیگم نام ہے نا، جی آمنہ خاتون، جی آمنہ خاتون، جی آمنہ خاتون نام ہے۔ تو ہم کی کزن کی ساس کے لیے، آمنہ خاتون کے لیے ہم دعا کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ چلیں تو پہلے ہم تکمیل کی دعا کرتے ہیں۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ و رضا نفسہ و زنۃ عرشہ و مداد کلماتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم اغفر لہا، ہم جو ہے ان کی کزن کی ساس ہیں ہماری عظمیٰ بہن کی، اور تمام اموات کے لیے، آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا جو آخری انسان ہر سیکنڈ پہ ڈیتھ بھی ہو رہی، وفات بھی ہو رہی، تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔
اور ہم ان کی کزن کی جو ساس ہے ان کے لیے بھی، آمنہ خاتون کے لیے، اللہم اغفر اغفر لہا وارحمہا وعافیہا واعف عنہا واکرم نزلہا ووسع مدخلہا واغسلہا بالماء والثلج والبرد ونقہ من الخطایا کما نقیت الثوب الابیض من الدنس وابدلہا دارا خیرا من دارہا وأهلا خيرا من أهلها وزوجا خيرا من زوجها وأدخلها الجنة وأعيذها من عذاب القبر ومن عذاب النار۔ اللہ آدم علیہ السلام سے لے کے اس امت کے آخری بندے تک سب کی بخشش فرما دیجئے، آمنہ خاتون کی بھی بخشش فرما دیجئے، اللہ ان کی بخشش فرمائیے، ان پر رحم فرمائیے، ان سے درگزر کریے، ان سے معاف فرما دیجئے، ان کی اچھی مہمانی کریے، ان کے داخل ہونے کی جگہ کشادہ کر دیجئے، اسے برف پانی اور اولوں سے دھو ڈال دیجئے، اور انہیں خطاؤں سے اس طرح صاف کر دیجئے جیسے سفید کپڑا میل کچھ ایسے صاف کیا جاتا ہے، اور انہیں ان کے اس گھر سے بہتر گھر اور ان کے ان گھر والوں سے بہتر گھر والے اور ان کے ساتھی سے بہتر ساتھی عطا فرما دیجئے، انہیں جنت میں داخل فرما کر انہیں عذاب قبر اور آگ کے عذاب سے بچا لیجئے۔ اللہم اغفر لی حیتنا و میتنا و صغیرنا و کبیرنا و ذکرنا و انثانا و شاہدنا و غائبنا، اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الایمان ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الاسلام، اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تدلنا بعد، اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو بخش دیجئے، چھوٹوں کو اور بڑوں کو، مردوں کو اور عورتوں کو، ہمارے حاضر و غائب لوگوں کو بھی بخش دیجئے۔ اللہ ہم میں سے جسے آپ زندہ رکھیں اسے ایمان کے ساتھ زندہ رکھے، اور جسے موت دیجئے اسے اسلام پر موت دیجئے، اللہ ہمیں اس کے اجر سے محروم نہ رکھے جو ہم نے مرنے والے کے لیے دعا کی ہے، اس کے بعد ہمیں کبھی گمراہ نہ کیجیے گا۔ الہی ہماری پیاری بہن آمنہ خاتون کے اولاد کو ان سے ایسے کام لے لیجئے، یا الہی صدقہ جاریہ والے کے پل پل وہ صدقہ جاریہ والے کام کرے اور ان کے درجات بلند ہوتے رہے، الہی ان کے خاندان کو صبر عظیم عطا فرما دیجئے الہ العالمین، اور ان کو یا الہی اس کا بہتر اجر عطا فرما دیجئے الہ العالمین، انہیں جنت الفردوس میں جگہ دیجئے، یا الہی ان کی قبر کو آمنہ خاتون کی ساتھ ہاتھ کشادہ کر دیجئے، ان کی اگلی منزلیں آسان کر دیجئے، اور منکر نکیر کے سوالات جو ہے الہی آسان کر دیجئے، ان کی جتنے بھی یا الہی غلطیاں ہوئی ہیں، شارٹ کمنگز ہیں، ان سے درگزر فرما کر انہیں جنت الفردوس میں جگہ دیجئے، ان کے اہل خانہ کو صبر عظیم عطا فرما دیجئے، اور ان کے اہل خانہ سے ان کی اولاد سے یا الہی ایسے کام لے کہ صدقہ جاریہ والے پل پل وہ صدقہ جاریہ والے کام کریں، ان کی اولاد ان کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے، آمین یا رب العالمین۔ اللہ اب ہم بہت ساری دعائیں کر لیتے ہیں، جتنے زندہ مردہ ہیں ہمارے پیارے ہیں، ہمارے یہ سب کے لیے دعا کرے، یا الہی ہمارے دعاؤں میں مطلب ہماری جو ہے حاضر اور غائب بہنیں شامل ہے، الہی درجات بلندی کی جنت کی دعا میں ہماری اموات شامل ہیں، امنہ بیگم بھی شامل ہو، جتنے ہمارے پیارے انتقال کر گئے وہ شامل ہیں، ہمارے شوہر بچے، ہمارے میکے سسرال ننیال ددیال، ہمارے داماد، ہماری بہو، ہمارے بیٹے بیٹیاں، نواسے پوتے پدیاں، ہماری نسلیں یا الہی ہم تو نہیں ہوں گی جو ہم نبیوں کی دعائیں مانگتے ہیں، نبیوں نے نسلوں کے لیے پروجنی کے لیے دعا مانگی، ہماری نسلوں کے لیے جو ہم نہیں ہوں گے جو قیامت تک آئی ان کے لیے دعا مانگتے ہیں، اللہ کل مسلم مسلمات مومن مومنات کے لیے دعا کرتے ہیں، اللہم اجعل القرآن العظیم ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللہ اس قرآن عظیم کو ہمارے دلوں کی بہار، ہمارے سینوں کا نور، ہمارے دکھوں کو دور کرنے والا، ہماری پریشانیوں غموں کو دور کرنے والا بنا دیجئے، اللہم زینا بزینۃ الایمان وجعلنا ھداۃ مہتدین، اللہ بھی ایمان کی بات پڑھی، آخرت کی بات، اللہ ہم کو ایمان کے زیور سے آراستہ کر دیجئے، ہمارے دلوں کو ایمان کی زینت سے منور کر دیجئے، اور ہم کو ہدایت یافتہ کا بھی رہنما بنا دیجئے، متقیوں کا بھی امام بنا دیجئے، اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا التاویل وعلمنا الکتاب وعلمنا الحکمہ وعلمنا الحکمہ، اللہ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما دیجئے، کہ ہمیں کتاب قرآن کی تفسیر سکھا دیجئے، الہی ہمیں حکمت کی باتیں حدیث سکھا دیجئے الہ العالمین، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک، اللہ ہم آپ سے آپ کی محبت اور ہر اس شخص سے محبت کا سوال کرتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اس عمل کی محبت کا سوال کرتے ہیں جو ہمیں آپ کی محبت تک پہنچا دے الہ العالمین۔ آج اعمال
خسارے کے بارے میں پڑھا الہی ہمیں ان میں سے نہ بنا دیجیے گا اللہ۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ اے اللہ ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کیجیے گا، اس میں کجی نہ کیجیے گا، اس کے بعد کہ آپ ہمیں ہدایت دے چکے الہی، ہم یہ ہلکے اٹینڈ کرتے ہیں اور ہدایت لیتے ہیں الہی، روز لیتے ہیں، اپنی طرف سے رحمت عطا فرما دیجیے، آپ تو وہاب ہیں۔ اے اللہ بیماریوں سے شفا کلیہ کاملہ عطا فرما دیجیے الہی، جن کی سرجریز ہوئی ہے، ہماری فائقہ بہن کی، ہماری جو ہے شائمہ اشرف بہن کی، اور جتنوں کی ہے الہی ان کو بھی اسپیڈی ریکوری دے دیجیے، اور شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے۔ اسد اللہ العظیم رب العرش العظیم الہی، کوئی نہ کہے کہ ہم بیمار ہیں، سب کو بیماری ہے، جتنی غیر حاضر غیر حاضر بہنیں موجود ہے، صلی اللہ العظیم رب العرش العظیم ہے یشفی کا۔ ہم عزت والے رب سے، عرش عظیم کے رب سے سوال کرتے ہیں کہ وہ ہم سب کو شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ عذب الباس رب الناس واشفی انت الشافی لا شفاء الا شفاء کا شفاء اللہ یغادر سقما۔ لوگوں کے رب تکلیف کو دور کر دیجئے، شفا عطا فرمائے، آپ ہی شفا دینے والے ہیں، آپ کی شفا کے سوا کوئی شفا نہیں، ایسی شفا دیجئے جو بیماری کو نہ چھوڑے اللہ۔ اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے برس، دیوانگی، کوڑ اور تمام بیماریوں سے، اے اللہ ہم آپ کی پناہ مانگتے عاجزی سے، سستی سے، بزدلی سے، قرض سے، بخل سے، انتہائی بڑھاپے سے، سخت غفلت اور ذلت سے، مفلسی سے، فقیری سے، غریبی سے، ناداری سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں، محتاجی سے الہی ہماری جان اور مال کو محتاج جی میں مت کہیے گا الہی، اور کفر سے، نافرمانی سے، نفاق سے، منافقت سے، بری شہرت سے، دکھاوے سے، اے اللہ ہم پناہ مانگتے بہرے پن سے، گونگے ہونے سے، پاگل پن سے، کوڑ سے اور برس سے اور تمام بیماریوں سے اللہ۔ indeed we seek refuge in you from inactions, laziness, cowardice, miserliness, extreme old age, hardness of heart, heedlessness, humiliation, destitution, and we seek refuge in you from poverty, disbelief, disobedience, opposition, hypocrisy, a bad reputation, and showing off. We seek refuge in you from deafness, dumbness, insanity, leprosy, leukoderma, and from all bad diseases. Ameen ya Rabbal Alameen. اللہم انا اعوذ بک من ضیق الدنیا و ضیق یوم القیامہ۔ اللہ ہم دنیا اور روز قیامت کی تنگی سے آپ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ جلہ اولہ و آخرہ علانیتہ سرہ۔ یا الہی ہمارے اول پچھلے گناہ، اگلے گناہ، یا الہی ماضی کے گناہ، یا الہی انجانے میں جانتے ہوئے کیے ہوئے، ہم نے چھپ کے کیے، علانیہ کیے، سارے گناہ معاف کر دیجئے۔ لا الہ الا اللہ۔ بے شک ہم بری موت سے پناہ چاہتے، گر کر مرنے، ڈوب کر مرنے سے، جل کر مرنے سے پناہ چاہتے ہیں۔ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اس سے کہ موت کے وقت شیطان ہمیں اچک لے، اور ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں اس سے کہ آپ کے راستے پہ پیٹ پھیرتے ہوئے مارے جائے، اور ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں کہ ہماری موت زہریلے جانور کے ڈسنے سے واقع ہو۔ اللہم انا اسألک الحسن الخاتمہ۔ اللہ ہم حسن خاتمہ چاہتے ہیں، اللہ ہم جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اور آگ سے پناہ چاہتے ہیں۔ اللہم انا اسألک الجنت الفردوس الاعلی واعوذ بک من النار۔ ربنا اتمم لنا نورنا واغفر لنا انک علی کل شیء قدیر۔ اے ہمارے رب ہمارے لیے ہمارا نور پورا کر دیجئے، ہمیں بخش دیجئے، بے شک آپ ہر چیز پر قادر ہے الہی۔ پرصراط پار کرنے کے لیے ہمیں نور چاہیے گا، اللہ ہمیں پورے نور میں رکھیے گا الہ العالمین۔ پرصراط بجلی کی تیزی سے پار کروا دیجیے گا الہی۔ میزان پہ ہمارے نیک اعمال کا پلڑا بھاری کر دیجیے گا، جو موازین لگیں گے الہی اس پہ ابھی بھی ہم نے میزان کے بارے میں پڑھا، ہمارے نیک اعمال کا پلڑا بھاری کر دیجیے گا۔ ہمیں شہداء، انبیاء، صالحین اور یا الہی نیک لوگوں کے ساتھ اٹھائیے گا، آپ سسم کے ہاتھ سے حوض کوثر کا پانی پینا نصیب فرما دیجیے گا، شربتن ہنیئتن مریئتن، جس کے پینے کے بعد پیاس نہ لگے الہ العالمین، بغیر محاسبے کے ہمیں جنت الفردوس الاعلیٰ میں جگہ دے دیجیے گا الہی۔ ہمیں اعلیٰ درجے کا جنتی بنائیے گا کہ ہم جب چاہیں آپ کا دیدار کر لیں الہی، اپنا دیدار نصیب فرما دیجیے گا۔ اے رب ہم نے اپنے اوپر ستم کیا، اگر آپ نے ہم سے درگزر نہ فرمائے اور رحم نہ کیا تو یقیناً ہم تباہ ہو جائیں گے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ ہمارے رب ہمارے شوہروں اور ہماری اولاد کی طرف سے آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرمائیے اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دیجیے۔ یا الہی ہمارے شوہر کو بھی، ہم بیویوں کو کی طرف سے ٹھنڈک عطا فرمائیے۔
اے اللہ، اے ہمارے پروردگار ہے میرے، ہمارے دلوں میں الفت ڈال دیجئے، ہمارے دل شتہ ہو گئے الہی، ہم لوگوں میں پھوٹ پڑ گئی ہے مسلمانوں میں، یا الہی باطل قوتیں ہم پہ ٹوٹ پڑی ہے الہی، وہ روب اور دبدبا نہیں ہے جو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تھا، جو صحابہ کرام کے زمانے میں تھا الہی، خش و خاش کی طرح ہم ابھرے یا الہ العالمین، ہم پہ باطل قوتیں ٹوٹ پڑی، ہمارے دلوں میں الفت ڈال دے، ہماری باہم اصلاح فرما دیجئے، ہم فرقوں میں بٹ گئے ہیں، ہماری سلامتی کے راستے دکھا دیجئے، ہمیں اندھیروں سے روشنی کی طرف نجات عطا فرمائیے، گھٹا ٹوپ اندھیروں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہمیں ظاہری اور چھپے ہوئے گناہوں سے بچا لیجئے، ہماری سماعتوں، ہماری سننے کی قوتیں، ہماری بصارتوں، ہماری دیکھنوں کی قوتیں، ہمارے دلوں، ہمارے شوہر اور ہمارے شوہروں کو، ہم بیویوں میں اولاد میں برکت عطا فرما دیجئے، ہم پر مہربان ہو جائیے، بے شک آپ ہی توبہ قبول کرنے والے، ہم پہ رحم فرمانے والے، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والا بنا دیجئے، بہت ناشکری ہوئی ہے، ہم معافی مانگتے ہیں ناشکریوں کی، ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے والے بنا دے، تاکہ ان کے ذریعے ایک دوسرے کے مقابلے میں آپ کی تعریف کرنے والے بن جائیں، انہیں اور اپنی نعمتوں کو ہم پر پورا کر دیجئے، اللہ ہمیں دین میں ہم دین میں آپ سے ثابت قدمی کا سوال کرتے ہیں، ہمیں دین میں ثابت قدم رکھیے یا الہی، دنیا بہت مزین ہے ہمارے آگے کھڑی ہے، بنی سجی شیطان کی ہتھ کنڈے ہیں، اللہ ہمیں ثابت قدم رکھیے، ہدایت پر پختگی کا سوال کرتے ہیں، آپ کی رحمت کو واجب کرنے والے، آپ کی مغفرت کے اسباب کا سوال کرتے ہیں، آپ کی نعمت کے شکر، آپ کی اچھی عبادت کرنے کا سوال کرتے ہیں، آپ سے قلب سلیم اور سچی زبان کا سوال کرتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں اس کی بھلائی کا سوال کرتے ہیں، جو آپ جانتے ہیں اس کی برائی سے آپ کی پناہ میں آتے ہیں، اللہ ہمارے گناہ جو آپ جانتے ہیں ان کی بخشش طلب کرتے ہیں، ان کو بخش دیجئے، کیونکہ آپ تو علام الغیوب ہیں، ہمیں معاف کر دیجئے، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ہمارے دونوں والدین پر رحم فرمائیے، جس طرح انہوں نے ہمیں بچپن میں پالا تھا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، اللہ ہمیں حق کو حق دکھا دیجئے، اس پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، باطل کو باطل دکھا دیجئے، اس سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم آپ سے پناہ چاہتے ہیں آپ کی عطا کردہ نعمتوں کے زوال سے، آپ کی عطا کردہ عافیت کے بدل جانا سے، آپ کی سزا کے اچانک وارد ہونے سے اور آپ کی ہر قسم کی ناراضگی سے، اللہ ہم پناہ چاہتے ہیں آزمائش کی سختی سے، بری بدبختی کے پا لینے سے، بری تقدیر سے بچا لیجئے، دشمنوں کے خوش ہونے سے بچا لیجئے، الہ العالمین، اے اللہ آپ سے منع مانگتے برے ہمسائے سے، ایسے جیون ساتھی سے جو بڑھاپے سے پہلے ہی ہمیں بوڑھا کر دے، ایسی اولاد سے جو ہمارے لیے وبال ہو، بوجھ ہو، ایسے مال سے جو ہمارے اوپر عذاب کا سبب بنے، ایسے مکار دوست سے جس کی آنکھیں اور دل ہماری نگرانی کرتے ہوں، اگر وہ ہمیں کوئی خوبی دیکھے تو اس کو اپنے تک ہی رکھے، اور اگر ہماری کوئی خامی دیکھے تو اس کا لوگوں میں چرچا کر دے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرمائیے، اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لیجئے، اللہ ہم آپ سے آپ کے فضل اور رحمت کا سوال کرتے ہیں، کیونکہ آپ ہی اس کو دینے پر قابل ہیں، یہ قادر ہے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجل موتنا فی بلد رسولک، اللہ اپنے ہمیں شہادت کی موت عطا فرمائیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگری میں ہمیں موت دیجئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کہا کہ اگر موت مانگ سکتے ہو تو شہادت کی موت مانگے، اللہ اپنی محبت کو ہمارے لیے ہر چیز کی محبت سے بڑھا دیجئے، ہم میں اپنا خوف ہر چیز کی خوف سے زیادہ کر دے، دنیا کا خوف نہ ہو، لوگوں کا خوف نہ ہو، دین کو فالو کرنے میں آپ کا خوف ہو، دنیا کی ہر طلب پر اپنی ملاقات کا شوق غالب کر دیجئے اور اپنا دیدار کروا دیجئے، اور جب آپ دنیا والوں کو ان کی دنیا سے ٹھنڈک دے رہے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک اپنی عبادت میں رکھ دیجئے، اے اللہ ہمیں زیادہ دیجئے، ہمیں کم نہ کریے، ہم ذلیل و رسوا ہو چکے ہیں، مسلمان یا اہل فلسطین کے مسلمانوں رحم کر دیجئے، ان کی شہادتوں کو قبول کر لیجئے، ان کے مریضوں کو شفا دیجئے، انہیں ثابت قدم رکھیے، الہ ان کا بہترین اجر عطا فرمائے، الہی دشمنوں کی علی تدبیریں انہی پہ ان پر لوٹا دیجئے، اللہ ہمیں زیادہ دیجئے، ہمیں کم نہ کرے، ہمیں عزت دے، ہمیں ذلیل نہ کر، ہم ذلیل و خوار ہیں مسلمان، ہمیں عطا کریے، ہمیں محروم نہ کریے، ہمیں دوسروں پر مقدم کر دیجئے، باطل قوتوں پر ہم پر کسی کو مقدم نہ کریے، وہ ہم پر مقدم ہو گئے، فلسطین ہمیں راضی کریے، ہم سے راضی ہو جائیے،
اے رب ہماری مدد فرمائیے، ہمارے خلاف مدد نہ کیجیے، غلبہ ہمیں غلبہ دیں، ہمارے اوپر غلبہ نہ دیجیے، ہمارے لیے تدبیر کریے، ہمارے خلاف تدبیر نہ کریے، فلسطین کے مسلمانوں کے لیے اللہ ہمیں ہدایت دیجیے، ہمارے لیے ہدایت کو آسان بتا دیجیے، ہماری مدد کریے اس کے خلاف جو ہم پر زیادتی کرے اے رب، ہمیں اپنا بہت شکر کرنے والا، بہت ذکر کرنے والا، بہت ڈرنے والا، بہت اطاعت کرنے والا، اپنی طرف عاجزی کرنے والا بنا دیجیے، اپنی طرف آہیں بھرنے والا، رجوع کرنے والا بنا دیجیے ہمارے رب، ہماری توبہ قبول کریے، ہمارے گناہوں کو دھو ڈالیے، ہماری دعا قبول کر لیجیے، ہماری دلیل کو ثابت رکھیے، ہماری زبان سیدھی رکھیے، یہ زبان جہنم میں نہ لے جائے، کیا کیا یا الہی بولتی رہتی ہے، ہمارے دل کو ہدایت دیجیے اور ہمارے سینے سے کینہ نکال دیجیے، رشتہ داروں کے خلاف، لوگوں کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف، اللہ ہمارے گناہ بخش دے، ہمارے گھر میں وسعت عطا فرمائیے، ہمارے اس رزق میں برکت دیجیے یا الہی، جو بچے شادی کے لائق ہیں ان کو نیک ساتھی عطا فرما دیجیے، نیک صالح متقی پرہیزگار ساتھی عطا فرما دیجیے الہ العالمین، ہمیں حج عمرے کی سعادت بار بار نصیب فرما دیجیے، روضہ رسول کی زیارت نصیب فرما دیجیے الہ العالمین، میری بہنوں نے ہاتھ اٹھائے ہوئے الہ العالمین، الہی ان کے ہاتھ خالی نہ لوٹائیے یا الہی، یہ روزانہ آپ کی یا الہی صدقے میں آپ کی محبت میں آتی ہیں، اپنے عمل بدلنے آتی ہیں، آپ کا کلام سیکھنے آتی ہیں، ان کے ہاتھ خالی نہ لوٹائیے، سب کی میری جائز تمنائیں آرزوئیں پوری کر دیجیے، ہماری مشکلوں کو آسان کر دیجیے، کہیں اولاد ہدایت پہ نہیں، کہیں اس کی تنگی ہے، کہیں بیماریاں ہیں، کہیں کچھ ہے نہیں، ہم سب کی تمام مشکلیں آسان فرما دیجیے، شفا کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما دیجیے، ہمیں ثابت قدم رکھیے، وقت کی کمی کی وجہ سے جو مانگنے سے رہ گیا اور جو نہ مانگ سکے، جو ہمارے حق میں بہتر ہے وہ عطا فرما دیجیے الہ العالمین، الہی سب کی جائز تمنا آرزوئیں پوری کر دیجیے، حج عمرے کی زیارت بار بار نصیب فرما دیجیے الہ العالمین، اللہم وقفنا لما تحب وترضى، اے اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم وہ عمل کریں جس سے آپ محبت کرتے ہیں، جس سے راضی ہوتے ہیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈنسڈے کو ہم اس کا کنکلوژن ریویو کریں گے، پورا انشاءاللہ کور کرنے کی کوشش کریں گے، ایک سمری ہوگی اس کو مت مس کیجیے گا، کچھ بہنیں روزے سے بھی ہوں گی، افطار کا بھی ٹائم ہو رہا ہے، بہت دعا کرے، دعا تو افطار سے پہلے ہو گئی، خود بھی کیجیے گا، چلے میں اینڈ کرتی ہوں، آپ کے ریفلیکشن نہیں لیتی ہوں کیونکہ اذان ہونے والی، کچھ بہنیں روزے سے بھی ہیں، ٹھیک ہے، چلے میں اینڈ کرتی ہوں، انشاءاللہ بدھ کو ملاقات ہوگی اس کے ریویو اور سمری کے ساتھ انشاءاللہ، چلیں اجازت ہے آپ لوگوں کی، میں اینڈ کروں؟